بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رات کے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کبھی بھی رات کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائی سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ناشکرے دل کے اندر یہ خالی پن بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو دل جو ہے اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ تو جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی یہ ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھنے والا ہے صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر جو ہے وہ وار نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے دو خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی ہے اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے دو نام آئے جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند و عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگبانی جو ہے فرمانے والا، اپنی مخلوقات کی ہر ذرے سے وہ باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ بے شک قرآن یہ قرآن یعنی کہ اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، اب آئیں ہم جان لیتے ہیں کہ آیت الکرسی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو بھی آسمانوں پر ہے اور جو بھی زمین پر ہے سب اللہ کا ہے۔ کون ہے جو بنا اللہ کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ اللہ انہیں بھی جانتے ہیں جو مخلوقات کے سامنے ہیں، اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہیں۔ بندے اس کے علم کا ذرہ بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ اس کی حکومت یعنی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین اور آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، وہ بلند اور عظیم ذات ہے۔
ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے والے کو ہمیشہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا ہمیشہ بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر گھر میں آیت الکرسی لکھی ہو تو اللہ اس گھر کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک پائے گا، اور وہ انسان دنیا کی برائیوں سے دور رہتا ہوگا، اور اللہ اسے برے کاموں کو کرنے سے بچاتا ہے اور اس کو نیکیوں کو کرنے کی راہ میں بڑھاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس پڑھنے والے کو، اس گھر میں رہنے والے کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو شیطان اور بری چیزیں جو ہیں چھوڑ دیتی ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں پر رہتے ہیں۔ جب بھی آپ کو اگر اپنے گھر یا پھر کہیں اور تنہائی میں ڈر لگ رہا ہو تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے خوف کو دور کر دے گا اور اسے سکون عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورے دن آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آپ کو پورے دن اچھے کاموں میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی جماعت کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور بری آفتوں کے سائے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔